میرے آگے میری 2 سال کی ننھی سی گڑیا بے جان پڑی تھی اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جسے تھوڑی دیر پہلے میں جھولے میں کھیلتا ہوا چھوڑ کر گئی تھی، وہ میری واپسی تک مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کتنے ہی لمحے میں سکتے کے عالم میں کھڑی اپنی بیٹی کو تکتی رہی۔ ایک ماں کے لیے اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور اولاد بھی وہ جسے منتوں مرادوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ میری وہ اولاد پل بھر میں ہی مجھ سے بچھڑ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور مجھے اپنی بدقسمتی پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ شادی کے 5 سال تک بے اولاد رہنے کے بعد خدا نے زہرا کو میری گود میں ڈالا تھا، اور اچانک ہی زہرا مجھے تنہا چھوڑ گئی تھی۔ ایسا لگا تھا جیسے میری زندگی مجھ سے روٹ گئی ہو۔ میرے پیچھے میری نوکرانی کمرے میں داخل ہوئی تو زہرا کو مردہ پا کر اس کی بھی چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ نے مجھے کچھ ہوش دلایا اور میں فوراً کمرے سے باہر بھاگی اور گھر کے دروازے پر پہنچی، جہاں تھوڑی دیر پہلے ایک فقیر بیٹھا تھا، وہ فقیر جس کے آنے کے بعد سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا۔ لیکن اب وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے اس کی تلاش میں یہاں وہاں نظر دوڑائی، لیکن وہاں تو اب دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صدمے سے بے حال ہو گئی تھی۔ میری نوکرانی نے مجھے سنبھالا اور میرے شوہر کو اطلاع دی تو وہ بھی فوراً کام سے گھر لوٹ آیا۔ میرا شوہر بھی بیٹی کی اس اچانک موت پر حیران تھا۔ اسے ہماری بیٹی سے زیادہ محبت تو نہیں تھی، لیکن بیٹی کی اچانک موت نے اسے بھی غمگین کر دیا تھا۔ وہ بار بار پوچھ رہا تھا کہ زہرا کو اچانک کیا ہوا ہے۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ دروازے پہ ایک فقیر آیا تھا جسے میں نے نوکرانی کے ہاتھ سے صدقہ خیرات بھجوایا تھا، لیکن اس فقیر کو صدقہ خیرات نہیں چاہیے تھا، وہ کھانا مانگ رہا تھا۔ اتفاق سے میں نوکرانی کے پیچھے ہی دروازے پر گئی تھی۔ اس بزرگ فقیر کو دیکھ کر مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے نوکرانی سے کہہ کر کھانا گرم کروا کر اس کے آگے لگوا دیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے کھانے سے پہلے پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا تو وہ پانی میں دیکھتے ہوئے زور زور سے کہنے لگا کہ بیٹی، تو کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ فقیر میری توجہ حاصل کرنے کے لیے یوں ہی بیکار کی باتیں کر رہا ہے، اس لیے میں زور سے ہنسنے لگی اور میں نے اسے کہا کہ بابا، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میری تو ایک 2 سال کی بیٹی ہے۔ میری بات سن کر اس نے ایک افسوس بھری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا، تجھے کیا خبر کہ تیری زندگی پر کیسا گرہن لگا ہوا ہے؟ تیرے نصیب میں کوئی اولاد کی خوشی نہیں لکھی ہے۔ بابا کی بات سن کر مجھے بہت شدید غصہ آیا اور میں نے غصے میں کہا کہ میں آپ کو کھانا کھلا رہی ہوں اور آپ میرے بارے میں ہی فضول قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ میری ایک 2 سال کی بیٹی ہے جو اپنے جھولے میں پڑی کھیل رہی ہے۔ وہ فقیر افسوس سے مسکرایا اور کہنے لگا، جا کر اپنی بیٹی کو دیکھ لے۔ تیری زندگی پر لگا گرہن تجھے کبھی خوش نہیں رہنے دے گا، اور نہ ہی خوشیاں زیادہ دیر تک تیری دہلیز پر رہیں گی۔ تجھے کبھی ماں بننے کا سکھ حاصل ہی نہیں ہو پائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے فوراً ہی زہرا کا خیال آیا، اور جیسے ہی میں اسے دیکھنے کمرے میں پہنچی تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کہ تھوڑی دیر پہلے تک تو زہرا سکون سے اپنے جھولے میں کھیل رہی تھی۔ اس کا وجود اب نیلا پڑا ہوا تھا اور وہ جان کی بازی ہار گئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ نہ جانے کون فقیر تھا اور کیوں میری خوشیوں کو کھا گیا۔ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے سہارا دیا، کہنے لگے کہ شاید خدا کو یہی منظور تھا، ورنہ کسی فقیر کی بات سے کسی کی جان تو نہیں جا سکتی۔ ہماری بیٹی بس اتنی ہی زندگی لکھوا کر لائی تھی۔ زہرا کی موت نے میرے شوہر افضل کے دل کو بھی کچھ نرم کر دیا تھا، ورنہ شادی کے بعد سے ان کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی بدل گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ شادی انہوں نے اپنی پسند سے نہیں کی، بلکہ کسی نے زبردستی مجھ سے ان کے گلے میں باندھ دیا ہو، جبکہ ہم دونوں تو کالج کے دنوں سے ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا تھے۔ میں بہت خوبصورت تھی، اس لیے میرے بہت زیادہ رشتے آئے تھے۔ میری اماں کے ماموں کا بیٹا عباس تو کئی دفعہ رشتہ بھجوا چکا تھا۔ اس کی اماں نہ جانے کتنی دفعہ ہمارے گھر آئیں اور میری اماں کی منتیں کی کہ میری شادی عباس سے کر دی جائے، لیکن میرے گھر والوں نے میری پسند کی شادی کو ترجیح دی اور خود ہی میری شادی افضل سے کروا دی۔ میرے ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ شادی میں لڑکی کی خوشی ہونا بہت ضروری ہے۔
لیکن افضل سے شادی مجھے وہ خوشی نہیں دے پائی تھی جس کا میں نے تصور کیا تھا، اور وجہ افضل کا رویہ تھی۔ وہ افضل جو شادی سے پہلے تک مجھے پانے کے لیے اس قدر بے چین تھے، جنہوں نے ایک ایک دن گن گن کر گزارا تھا، نہ جانے کیوں شادی کی رات ہی ان کا انداز بالکل بدل گیا تھا۔ نہ ہی ان کے انداز میں میرے لیے محبت تھی اور نہ ہی ان کے لفظوں میں محبت کی چاشنی۔ ان کا ہر انداز میرے لیے بالکل نیا تھا، اور وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اس افضل سے پہلی بار مل رہی ہوں۔ وہ والہانہ پن جو پچھلے کئی سالوں سے ان کی محبت کا خاصہ تھی، وہ کہیں گم ہو گیا تھا۔ ہر گزرتے دن میں ہم دونوں کے درمیان دوریاں بڑھتی چلی گئیں۔ ہم ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی جیسے محبت کا احساس نہ جانے کہاں کھو گیا۔ افضل بس مجھ سے کام کی بات کرتے اور پھر ایسے خاموش ہو جاتے جیسے کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہ ہو۔ کئی دفعہ میں نے افضل سے اس بدلے ہوئے رویے کی وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ کہتے کہ ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ میں ہر بات کو زیادہ سوچنے لگی ہوں۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور شادی کے 2 سال بعد مجھے احساس ہوا کہ میں اولاد کی خوشی سے بھی محروم ہوں۔ افضل نے آج تک کبھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اولاد کے نہ ہونے پر کچھ کہا تھا، لیکن اب مجھے وہ خود ہی احساس ہونے لگا تھا کہ اگر ہماری اولاد ہو جائے گی تو ہمارا رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ میں نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا اور افضل کا چیک اپ کروایا، لیکن کہیں کوئی کمی نہیں تھی۔ شاید ہماری قسمت میں اولاد نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے یہ کہہ کر ہمیں واپس بھیج دیا کہ آپ لوگ دعا کریں، جب اللہ کی مرضی ہوگی آپ کی جھولی میں اولاد آ جائے گی۔ میرے بے قرار دل کو پھر بھی قرار نہ آیا اور میں ایک کے بعد دوسرے ڈاکٹر کو بدلتی چلی گئی۔ پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے میں نے ڈاکٹروں اور ٹیسٹ میں پانی کی طرح پیسہ ڈالا۔ جو بے اولاد لوگ اولاد کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس علاج کے چکر میں کس قدر پیسہ ضائع ہوتا ہے، لیکن حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا۔ لاکھ روپیہ خرچ کرنے، ہزاروں دوائیاں کھانے کے بعد بھی مجھے اولاد کی خوشی نصیب نہ ہوئی۔ ایک دن افضل نے مجھے کہا کہ اب بس کر دو رقیہ، اب تک میں تمہاری خوشی کی وجہ سے خاموش تھا، لیکن اب بہت ہو چکا، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو اور دعا سے کام لو۔ افضل نے ایک طرح سے صاف لفظوں میں مجھے ایسا حکم سنایا تھا، اس لیے میں نے علاج چھوڑ دیا اور ہر وقت سجدے میں گر کر خدا سے دعا مانگنے لگی۔ شادی کے پورے 5 سال بعد میرے گھر زہرا نے جنم لیا اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ افضل کا رویہ اس بار بھی کچھ عجیب سا تھا، نہ ہی انہوں نے زہرا کو گود میں اٹھایا تھا اور نہ ہی محبت کا اظہار کیا تھا، جبکہ زہرا کا نام تو ہم دونوں نے مل کر شادی سے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ جب بھی ہماری شادی ہوگی اور ہماری بیٹی ہوگی اس کا نام ہم زہرا رکھیں گے۔ اب تو مجھے افضل کے رویے سے شکایت ہونے لگی تھی، اور یہی بات جب میں نے اپنی ماں سے کہی تو میری ماں کہنے لگی کہ مردوں کو باتیں کرنے والے بچے اچھے لگتے ہیں۔ جب تک تم بھی چھوٹی سی جھولے میں پڑی رہتی تھی نا، تمہارے ابا تمہیں بھی گود میں نہیں اٹھاتے تھے بلکہ ڈرتے تھے، اس لیے اتنا مت سوچو۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ شاید اماں ٹھیک کہہ رہی تھیں کہ زہرا بھی بہت چھوٹی تھی اور افضل کو اسے ٹھیک طرح سے گود میں اٹھا کر سنبھالنا بھی نہیں آتا تھا۔ جیسے جیسے زہرا بڑی ہونے لگی اور آوازیں نکالنے لگی تو افضل کی توجہ کچھ نہ کچھ اس کی طرف ہونے لگی، لیکن اب بھی وہ محبت کہیں مفقود تھی جو میں دیکھنا چاہتی تھی۔ افضل خود سے کبھی زہرا کو گود میں نہیں اٹھاتے تھے، وہ رو بھی رہی ہوتی تو افضل اسے نظر انداز کر دیتے، لیکن زہرا کے آنے سے میری زندگی کے معنی ہی بدل گئے تھے۔ میرا اور اس کا رشتہ ایسا تھا کہ میری سانس اس کی سانسوں کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ اب تو مجھے افضل کے رویے سے بھی شکایت نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر وہی زہرا بالکل اچانک سے ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ایک غم تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ہر وقت میں زہرا کے کپڑوں کو سینے سے لگائے اسے یاد کرتی، اور کبھی کبھی جب مجھے اس فقیر کا چہرہ یاد آتا تو میں سوچنے لگتی کہ نہ ہی وہ میرے گھر کے دروازے پر آتا اور نہ ہی میں زہرا کو چھوڑ کر دروازے پر جاتی، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا تھا۔ وقت بڑے سے بڑے زخم کو بھر دیتا ہے۔ میں بھی زہرا کی جدائی کے غم کو سہنے لگی تھی کہ خدا نے ایک دفعہ پھر میری جھولی میں اولاد کی خوشی ڈال دی، اور پورے 1 سال کے بعد میں دوبارہ سے ایک بیٹی کی ماں بن گئی تھی۔ میری دوسری بیٹی انایا میری آنکھوں کا تارا بن گئی۔ میں ہر وقت اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھتی۔ میری اور افضل کے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا،
اب بھی کبھی کبھی مجھے خواب میں وہ فقیر دکھائی دیتا کہ جو بار بار یہی کہتا کہ تیری خوشیوں پر گرہن لگا ہوا ہے۔ انایا کو لے کر میں اس قدر وہمی ہو چکی تھی کہ اسے نوکرانی کے بھروسے بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ انایا میری زندگی میں آئی تو زہرا کی موت کا غم کچھ اور کم ہو گیا، لیکن وقت نے ایک دفعہ پھر کروٹ لی اور میری زندگی میں بھونچال آ گیا۔ گرمی کی دوپہر تھی اور میرا دروازہ مستقل بج رہا تھا۔ میری نوکرانی جو ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتی تھی کپڑے دھونے کے لیے چھت پر گئی ہوئی تھی، اس لیے میں نے 10 ماہ کی ننھی عنایا کو اپنی گود میں اٹھایا اور دروازے تک چلی گئی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ دروازے پر میری بدبختی کھڑی ہے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ دروازے پر وہی فقیر موجود تھا جس کے آنے پر میری زہرا مجھے چھوڑ گئی تھی۔ میں نے اس کے منہ پر دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اس نے فوراً ہی مجھے روک دیا اور کہنے لگا، بیٹی فقیر کے ساتھ ایسا سلوک نہ کر، مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے کھانا کھلا دے، خدا تجھ سے راضی ہوگا۔ میں نے ننھی انایا کو کس کر اپنے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے اسے کہا کہ تم پچھلی دفعہ آئے تھے تو میری ایک بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، اب میں اپنی دوسری بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی۔ وہ اداسی سے مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تیری بیٹی کو اپنے ساتھ نہیں لے گیا تھا، میں نے تو تجھے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا، بس تجھے ہی میری بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ بوڑھا فقیر بہت ہی بھوکا پیاسا معلوم ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر پھر سے رحم آ گیا اور میں نے پانی کا گلاس بھر کے اسے پیش کیا، لیکن انایا کو میں نے اپنی گود سے نہ اتارا۔ اس بوڑھے نے پانی کا گلاس پینے کے لیے جیسے ہی قریب کیا تو اس کے اندر دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ بہت ہی عجیب ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، بیٹی اس پانی میں سانپ ہے، میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا کہ خوشیوں کو گرہن لگا ہوا ہے، تجھے ماں بننے کی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ فقیر کی بات پر میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ میں نے غصے میں فقیر سے پانی کا گلاس لے کر اس کے اندر جھانکا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے زور سے پانی کا گلاس فرش پر دے مارا اور گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی اور انایا کو سینے سے لگائے دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ گلاس گرنے کی آواز پر نوکرانی بھی چھت سے نیچے آ گئی تھی۔ مجھے اس طرح روتا دیکھ کر حیران ہوئی، کہنے لگی، کیا ہوا بی بی جی، آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ میں روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی اور اسے فقیر کے بارے میں بتایا، جسے سن کر وہ خود بھی بہت پریشان ہو گئی۔ سارا دن میں انایا کو اپنی گود میں لیے بیٹھی رہی اور میری نوکرانی بھی چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ پڑھ کر انایا پر پھونکتی رہی۔ افضل رات کو گھر لوٹے تو میں نے انہیں فقیر کے بارے میں بتایا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے کہ تم کہاں اس فقیر کی باتوں کو اتنی اہمیت دے رہی ہو، یہ لوگ بس ایسے ہی باتیں بناتے ہیں، لوگوں کے عقیدوں سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تمہیں یوں ہی ڈرا دھمکا کر پریشان کرنا چاہتا ہے۔ کوئی پاگل فقیر ہوگا، آئندہ تم کسی فقیر کے لیے دروازہ ہی نہ کھولنا۔ افضل ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، انایا کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب کسی فقیر کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گی۔ اس بات کو تقریباً 2 مہینے گزرے تھے۔ انایا کی پہلی سالگرہ آنے والی تھی اور ہم سب تیاریوں میں مگن تھے۔ شام کو ایک بڑی دعوت کا اہتمام رکھا تھا اور خاندان والوں دوستوں کو بھی بلایا تھا۔ میں نے انایا کو نہلا دھلا کر تیار کیا اور خود تیار ہونے لگی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ انایا کب کمرے سے نکل گئی۔ عام طور پر میں اس پر بہت زیادہ نظر رکھتی تھی، لیکن اس وقت مہمانوں کے آنے کا وقت ہو رہا تھا اور میں ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی۔ افضل کے غصے کا سوچ کر میں جلدی جلدی تیار ہونے پر دھیان دے رہی تھی۔ تیار ہونے کے بعد میں نے انایا کی طرف دھیان دیا تو وہ مجھے کہیں نظر ہی نہ آئی۔ اسے چلنا آ گیا تھا، نہ جانے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے کہاں نکل گئی تھی۔ میں انایا کو آواز لگاتی سارے گھر میں اسے ڈھونڈنے لگی۔ میری آواز پر نوکرانی بھی باورچی خانے سے نکل آئی اور میرے ساتھ ساتھ انایا کو دیکھنے لگی۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا، ہر کونے میں انایا کو دیکھا لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ افضل کیک لینے گئے ہوئے تھے، وہ بھی کیک لے کر واپس لوٹ آئے، لیکن انایا گھر کے کسی بھی کونے میں نہ ملی۔ گھر سے باہر جانے والا دروازہ لاک تھا، وہ گھر سے تو باہر نہیں جا سکتی تھی، پھر کہاں چلی گئی؟ میں ایک دفعہ پھر رونے لگی۔ افضل نے سارا گھر دیکھ لیا لیکن انایا انہیں کہیں بھی نہ ملی۔ اچانک ان کی نظر سیڑھیوں کے نیچے بنے ہوئے ٹینک کے ڈھکن پر پڑی جو اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرکا ہوا تھا۔ افضل کہنے لگی، یہ ٹینک کا ڈھکن کیوں ہٹا ہوا ہے؟ نوکرانی نے بتایا کہ پانی کا پائپ لگا ہوا تھا، موٹر سے پانی ٹینک میں بھر رہا تھا۔
टैंक भर गया तो उसने मोटर का बटन बंद कर दिया, लेकिन ढक्कन बंद करना भूल गई। अफजल ने जैसे ही ढक्कन हटाया तो मेरी चीखों से सारा घर गूंज उठा। मेरी नन्ही सी साल भर की अनाया पानी के ऊपर तैर रही थी। मैं चकरा कर बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मेरी दुनिया लुट चुकी थी, क्योंकि अनाया अब इस दुनिया में नहीं रही थी। ज़हरा की तरह वो भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। न जाने क्यों मुझे फ़कीर की बात पर यकीन आ गया था। मेरी किस्मत पे ग्रहण लगा हुआ था, क्योंकि ना ही अफजल का रवैया पहले जैसा रहा था और ना ही मेरी औलाद का दुख मुझे हासिल हो सका था। दो बेटियों की पैदाइश के बावजूद भी मैं एक दफ़ा फिर बे औलाद हो गई थी। मुझे अपनी बेटियों की खुशी देखना भी नसीब नहीं हुई थी। मेरे लिए ज़िंदगी का मफ़हूम बदल कर रह गया था। मैं हर वक्त चाहे नमाज पर बैठी अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाती और सवाल करती कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो इतना बड़ा दुख मुझे झेलना पड़ रहा है। मेरी दोनों बेटियों के इंतकाल को भी साल भर का अरसा गुजर गया था। मुझे फिर कोई खुशी की खबर ना मिल सकी थी। सारा दिन मैं अपने कमरे में बंद रहती। मेरी नौकरानी ज़बरदस्ती मुझे बातों में लगाती, मेरा ध्यान बटाने की कोशिश करती, लेकिन मेरे पास अब जिंदा रहने और खुश होने के लिए कोई वजह ही बाकी नहीं बची थी। एक दिन शाम के वक्त घर का दरवाज़ा बजा तो मुझे लगा कि अफजल काम से घर वापस आ गए हैं। उनका अपना कारोबार था, इसलिए घर वापस आने का कोई टाइम मुकर्रर नहीं था। मैंने बिना पूछे ही दरवाज़ा खोल दिया और ये देखकर मेरी जान निकल गई कि दरवाजे पे वही फ़कीर खड़ा था। मैंने रोते हुए उससे कहा कि आप क्यों आए हो? अब तो मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। खुदा ने मुझे 2 ही बेटियों से नवाजा था और वो दोनों तुम्हारी वजह से मुझसे दूर जा चुकी हैं। तुम हमेशा कहते हो कि मेरी किस्मत में ग्रहण है। मुझे भी बताओ वो कौन सा ग्रहण है जो मेरी खुशियों को खा गया। उस फ़कीर ने मेरी तरफ देखा और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। मैं जो देखता हूँ वही कहता हूँ। हर दफ़ा मैंने तुम्हारे पानी में एक काले सांप को देखा है। मुझे याद है कि पिछली दफ़ा भी वो ऐसी ही बात कह रहा था। वो कहने लगा, बेटी उस काले सांप को देखकर मुझे पता चला कि तुम पर किसी ने काला जादू करवाया हुआ है, इसलिए ना ही तुम्हारा शौहर तुमसे खुश है और ना ही तुम्हारी औलाद ज़िंदा बच सकती है। अगर तुम मुझे अपने घर के अंदर आने दो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँगा। मेरे पास अब खोने के लिए तो कुछ था ही नहीं, इसलिए मैं बिना किसी खौफ के उसे अपने घर के अंदर ले आई। इत्तेफाक से मेरी नौकरानी आज छुट्टी पर थी और मैं घर में अकेली थी। उसने मेरा सारा घर देखा और फिर मेरे कमरे में बैठ गया। मिट्टी के कटोरे में पानी भरकर अपने सामने रखा और बहुत देर तक पढ़ाई करता रहा। पढ़ाई ख़त्म होने पर उसने मुझे कहा कि मैं इस प्याले में देखकर बताऊं कि मुझे पानी में क्या नज़र आता है। जैसे ही मैंने पानी में देखा तो मेरी चीख निकल गई। वहाँ एक बड़ा सा काला नाग कुंडली मारे बैठा था। मैं बहुत खौफसदा हो गई थी। वो कहने लगा, बेटी ये काला नाग दरअसल तुम्हारी किस्मत पर कुंडली मार कर बैठा है और ये तुम्हारे पेट में मौजूद है। इस बुजुर्ग ने मुझे पढ़ाई करने के लिए बहुत कुछ दिया और कहने लगा कि कुछ महीनों बाद ये काला नाग बच्चे की तरह तुम्हारे पेट से जन्म लेगा और उसके जन्म लेते ही तुम उसे मार देना। तुम पर तुम्हारे किसी जानने वाले ने दुश्मनी में काला जादू करवाया है और ये सब इसी काले जादू का नतीजा है। जब तक ये काला जादू बरकरार रहेगा तुम कभी खुशियां हासिल नहीं कर सकोगी, इसलिए तुम्हें ये इलाज करवाना होगा। जब तक ये काला नाग तुम्हारे पेट से बाहर नहीं निकलेगा तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। तुम्हें कोई ऐसी चीज़ खिलाई गई है जिस पर काला जादू किया गया था और वही चीज़ पेट में जाकर काले नाग की शक्ल इख्तियार कर गई है। अमूमन काला जादू खिला पिलाकर ही किया जाता है और फिर पेट में जाकर वो चीज़ सांप की शक्ल में बैठ जाती है। ये चीज़ अब सांप की शक्ल में ही तुम्हारे जिस्म से निकलेगी, लेकिन दरअसल ये सांप नहीं होगा बल्कि काला जादू होगा। मैंने बाकायदगी से उस फ़कीर का दिया हुआ अमल शुरू कर दिया और अपने शौहर अफजल को भी सब कुछ बता दिया और अपनी नौकरानी की मदद से एक ऐसे दाई की भी तलाश कर ली जो मेरी इस मुश्किल में मदद कर सकती थी। मैं सारी रात बैठकर पढ़ाई करती और जैसे जैसे मैं पढ़ती जाती मेरे पेट में ऐसी तकलीफ़ होती जैसे बच्चे का जन्म होने वाला हो। 4 महीने की पढ़ाई के बाद एक दिन अचानक मेरी हालत ऐसी हो गई
जैसे किसी भी वक्त बच्चे की पैदाइश होने वाली हो। मेरी नौकरानी फौरन ही दाई को बुला लाई। दाई ने आकर मेरी मदद की और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और अजियत के बाद मैंने छोटे से सांप को जन्म दे दिया। वो दाई एक बहादुर और नेक औरत थी जिसने ना सिर्फ मेरी मदद की बल्कि उस सांप को भी कत्ल कर दिया और मेरी ज़िंदगी से काला जादू हमेशा के लिए निकल गया। उस दिन से ही अफजल का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो गया। वो दोबारा वही अफजल लगने लगा जो शादी से पहले था। उसके अंदाज में मेरे लिए पहले जैसी ही मोहब्बत थी। और फिर कुछ ही महीने गुजरे थे जब एक दफ़ा फिर खुदा ने मुझे खुशी से नवाज दिया और पूरे 9 महीने के बाद मैं एक बेटे की माँ बन गई। एक दिन वही फ़कीर दरवाजे पर आया तो मेरी नौकरानी भाग कर मेरे पास आई और मुझे बताया। मैं दरवाजे पर गई और डरते डरते पूछा कि क्या अब भी मेरी ज़िंदगी का ग्रहण ख़त्म नहीं हुआ। वो फ़कीर मुस्कुराया और कहने लगा, इस दफ़ा एक अच्छी खबर लाया हूँ, तुम्हारा दुश्मन मर गया है और खुदा ने उसे ऐसी सज़ा दी है कि उसे काले नाग ने ही डस लिया है। फ़कीर ने मुझे ढेरों दुआएं दी और कहने लगा कि उसने मुझे ये सब कुछ इसलिए बताया क्योंकि मैंने उसे खाना पेश किया था और उसकी मदद करने की कोशिश की थी, इसलिए उसने जो कुछ भी पानी में देखा मुझे बता दिया, वरना वो अक्सर ऐसी चीज़ें देखता है लेकिन खामोशी इख्तियार कर लेता है। वो फ़कीर हमेशा के लिए मेरे दरवाजे से चला गया और मुझे ये खुशखबरी सुना गया। लेकिन उस वक्त मेरी जान निकल गई जब मेरी अम्मा का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि अब्बास अपने दोस्तों के लिए शिकार के लिए निकला था और वहीं उसे काले नाग ने डस लिया और वो मौके पर ही हलाक हो गया। मैं जान गई थी कि मेरी खुशियों में ग्रहण लगाने वाला कौन था। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अम्मा का रिश्तेदार अब्बास था जो मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था। और जब मेरी शादी उससे ना हो सकी तो उसने मेरी ज़िंदगी को ही जहन्नुम बनाने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो एक ना एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। जिस काले नाग को उसने मेरे पेट में बिठाया था उसी काले नाग ने उसे डस लिया था। बुराई का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। आजकल बहुत सारे मुसलमान काले जादू जैसे घिनौने अमल का हिस्सा बन गए हैं और अपना हसद और जलन उस काले जादू के ज़रिए निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन शायद वो इस बात से बेखबर हैं कि हमारे दीन में काले जादू करने वाले की कोई जगह नहीं और जो शख्स किसी दूसरे पर काला जादू करता है वो दीन के दायरे से बाहर निकल जाता है। हमें चाहिए कि हम दीन की तालीमात हासिल करें और काले जादू जैसी चीज़ों से बचें। जादू बरहक है। ये जादू ऐसी गंदी चीज़ है जो ऊंट को हंडिया में बंद कर देता है और इंसान को कब्र में उतार देता है। खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।